ہر 3 میں سے 2 لوگ اس ملک میں 30 سال سے کم عمر کے ہیں، یعنی کہ تقریباً 65% جو آبادی ہماری ہے وہ 30 سال سے کم کی ہے، اور ہر 3 میں سے 1 شخص جو ہے وہ 15 سے 29 سال کے بیچ میں ہے۔ تو آپ ذرا یوتھ بلج کا اندازہ کریں کہ ہماری پاپولیشن اس 22 کروڑ لوگوں میں سے کس قدر لوگ اس ایج میں ہیں جو یوتھ کیٹیگری میں آتی ہے، یعنی 15 سے 29 سال آپ لگا لیں، قریباً 6.5 کروڑ لوگ ہیں، اور یہ 6.5 کروڑ لوگ آپ بھی انہیں میں سے ہیں۔ یو آر فل آف انرجی، آپ کے اندر امیدیں بھی ہیں، آپ کے اندر انرجی بھی ہے، پیشن بھی ہے، اور کسی بھی ملک کے لیے اگر وہ اس انرجی کو کیپٹلائز کر لے تو یہ بہت بڑا سرمایہ ثابت ہو سکتا ہے، اور اگر وہ اس کو نہ کیپٹلائز کرے تو یہی ایک رسک بھی بن سکتا ہے۔ تو پاکستان کے لیے یوتھ کو انگیج کرنا، ان کو پروڈکٹیو چیزوں میں لگانا، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اچھا، اب ایک طرف تو میں نے آپ کو یوتھ کی بات کی، دوسری طرف ہم پاکستان کا جو آئی ٹی سیکٹر ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑی اپرچونٹی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں اور قریباً 50-60% ایک سال کے اندر بڑھ گئی ہیں۔ ہمارے جو براڈ بینڈ یوزرز ہیں وہ اگر آپ 2014 میں دیکھیں تو 3-4 ملین کے قریب تھے، آج پی ٹی اے کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ وہ قریباً 100 ملین ہے، یعنی 10 کروڑ براڈ بینڈ یوزرز ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ٹیکنالوجی پینیٹریشن، انٹرنیٹ پینیٹریشن کس قدر زیادہ ہے، اور ہماری بہت بڑی آبادی جو ہے وہ انگلش سپیکنگ ہے۔ انگلش سپیکنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ رحمانی سے فر انگریزی بولتا ہے، لیکن ہم لوگ انگریزی کو سمجھ سکتے ہیں، ہماری سرکاری زبان ہے۔ تو آئی ٹی کے لیے، پروگرامنگ کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ دنیا بھی اس لینگویج میں چلتی ہے۔ تو ایک طرف ہمارا یوتھ بلج ہے اور دوسری طرف اتنی بڑی اپرچونٹی ہے۔ اب ہمیں ایک برج کریٹ کرنا ہے ان دونوں کے بیچ میں، کیونکہ اگر ہم یہ برج کریٹ کر گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قسمت بدل گئی، اور یہ برج بنانے کی ذمہ داری بہت سارے لوگوں پہ، اس کی میں بات کرتا ہوں، لیکن آئی ٹی کی وجہ سے کچھ چیزیں دنیا میں تبدیل ہو گئی، اور ایک تو چیز یہ تبدیل ہو گئی کہ فاصلوں کی حیثیت ختم ہو گئی۔ ابھی پروفیسر صاحب سے انہوں نے آپ کو شعر بھی سنایا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کہیں بھی جا کے کاروبار کر سکتے ہیں، تو آپ گھر بیٹھ کے بھی پوری دنیا میں آپ ایک ہی وقت میں آپ جارجیا میں بھی ہو سکتے ہیں، امریکہ میں بھی ہو سکتے ہیں، آپ جاپان میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو فاصلوں کی اہمیت نہیں رہی، ایک تو یہ ہے، اور آپ کسی بھی دنیا کی مارکیٹ کو جا کے ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی نیڈ دنیا کی کسی جگہ سے اوریجنیٹ ہوتی ہے، اگر آپ وہ سروس دے سکتے ہیں تو آپ مارکیٹ کے اندر ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جو اپنے پروڈکٹس ہیں اس کی مارکیٹ بھی اب دنیا بن گئی ہے، یعنی کہ ایک وہ شخص جو آپ سمجھیں کہ کوئی ہینڈی کرافٹ بناتا تھا اور اپنے آس پاس کے لوگوں میں بیچتا تھا یا قریبی شہر کے، اب وہ برازیل میں بھی بیچ سکتا ہے، ساؤتھ امریکہ میں، وہ نارتھ امریکہ میں بھی بیچ سکتا ہے۔ تو جو آپ دنیا ہے وہ پوری آپ کی مارکیٹ بن گئی، مارکیٹ پلیس بہت بڑی بن گئی۔ اچھا، تیسرا یہ ہے کہ نئے طریقے آ گئے کام کرنے کے۔ پہلے آپ کھانا منگواتے تھے، آپ ریسٹورینٹ میں جاتے تھے، یا پھر اب فون آ گیا، آپ نے فون کیا کہ کھانا ڈیلیور کر دو۔ اب فوڈ پینڈا جیسی ایپس آ گئی ہیں۔ اچھا، فوڈ پینڈا ایپ صرف آرڈرنگ ایپ نہیں ہے، اس کے اندر کہ آپ نے یعنی کوئی آپ کو کھانا لا کے دے گا۔ جب لوگوں سے ریسرچ کی گئی، انہوں نے کہا جی ہمیں بڑا آسان ہو جاتا ہے، ایک ہی ایپ ہے، وہ ہمیں بتاتی ہے آپ کتنے ریسٹورینٹ پسند کے ہیں، پچھلی دفعہ والا مینیو بھی دکھا دیتی ہے۔ کئی لوگ وہی چیزیں آرڈر کرتے ہیں، تو ہم 1 منٹ کے اندر آرڈر کر لیتے ہیں، نہ کسی کو فون کرنا، نہ ہولڈ کرنا، نہ کچھ۔ تو لوگوں نے نئے طریقے بھی دریافت کیے کام کرنے کے۔ اور چوتھی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جب پہلے ریولوشنز آئے گئی اور انڈسٹریل ریولوشن آیا تو لوگوں کی تقدیریں بدل گئی، کچھ لوگ آسمان سے زمین میں چلے گئے، کچھ زمین سے آسمان پہ چلے گئے۔ تو وہ اب جب یہ آئی ٹی اور ٹیک ریولوشن آیا ہے تو ظاہر ہے کہ لوگ پھر سے یہ تبدیلی آ رہی ہے۔ اور میں دیکھ رہا تھا، ابھی میں نے آنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ اسٹارٹ اپ فنڈنگ کے مجھے کو فگرز دکھائیں ابھی اس سال کے کیا ہیں، تو میں نے یہ ریئلائز کیا، حالانکہ خبریں ہم پڑھتے رہتے ہیں، کہ اس سال کے اندر قریباً $300 ملین کا وینچر کیپٹل فنڈ پاکستان کی کمپنیوں نے ریز کیا ہے، اور یہ پچھلے 6 سال کا وینچر کیپٹل اگر آپ ملا لیں تو اس سے زیادہ ہے۔ اور اٹس اے بگ نیوز کہ آپ نے 6 سال کا سفر ایک ہی سال میں طے کر لیا، اور سال ابھی چل رہا ہے۔ اچھا، اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ جی ایئر لفٹ نے $85 ملین کی فنڈنگ ریز کی ہے، بائیکیا نے $13 ملین کی فنڈنگ ریز کی۔ اب یہ وہ کمپنیاں ہیں جو بائیکیا ایک بائک بھی اون نہیں کرتی،
لیکن پورے شہر کا جو بائکس کا نظام ہے وہ کمپنی چلا رہی ہے. فوڈ پینڈا ایک بھی ریسٹورانٹ اون نہیں کرتا، لیکن ایک ایپ کے ذریعے اور کچھ لوگوں کے ذریعے پورا آپ کا جو ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ہے اس کا جو ٹیک ہوم بزنس ہے اس کو وہ ڈرائیو کر رہی ہے. تو دنیا میں نئی چیزیں آ گئی ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس برج کو بنا دیا، یعنی کہ جو ہماری یوتھ تھی اس کو انگیج کیا ہے اور آئی ٹی انڈسٹری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن اب ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے اور اس کے اندر اکیڈیمیا کا بھی کردار ہے جو کہ ہماری یونیورسٹیز ہیں، اس کے اندر حکومت کا بھی کردار ہے، اس کے اندر انڈسٹری کا بھی کردار ہے اور اس کے اندر جو ہمارے ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں ان کا بھی کردار ہے. ہر ایک نے اپنا رول پلے کرنا ہے تو یہ برج جو ہے یہ بنے گا اور ہم اپنے یوتھ کو اپنے انڈسٹری کے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں. یونیورسٹیوں میں آپ کو پتہ ہے کہ انٹرپرینیورشپ سینٹرز بن رہے ہیں اور وہ لوگوں میں پروموٹ کر رہے ہیں. ایک زمانے میں جب میں آپ لوگوں کے جتنا تھا تو اس وقت یہ کلچر نہیں تھا. اگر کوئی کہتا تھا کہ جی میں نے اپنا کاروبار کرنا ہے تو لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ بھائی تمہارا خاندانی کو کاروبار ہے، اور اگر نہیں ہے تو تم بیوقوف ہو. اور آج وہ چینج ہو گیا. آج آپ انٹرپرینیورشپ کی کلاسز پڑھ رہے ہیں، آج آپ کے سیڈ فنڈنگ راؤنڈز ہو رہے ہیں اور اسٹوڈنٹس جو ہیں اپنی کمپنیاں بنا کے لے جا رہے ہیں کہ ہمیں فنڈنگ دیں. اور آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اگر آپ کے پاس پیشن ہے، اگر آپ کے پاس سکل ہے اور اگر آپ کے پاس محنت ہے تو اس ملک میں انویسٹمنٹ کی کمی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ باہر جائیں اور انویسٹر سے بات کریں، یو اے ای میں چلے جائیں، سنگاپور میں چلے جائیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ڈیلز کی تلاش ہے کیونکہ انویسٹرز کا اتنا پیسہ ان کے پاس ڈپلائڈ ہے، ان کو اچھی ڈیلز نہیں مل رہی. تو اگر آپ کے آئیڈیا میں جان ہے اور آپ پاکستان جیسے ملک میں ہیں کیونکہ مارکیٹ بہت بڑی ہے تو فنڈنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. فنڈنگ آپ کے پیچھے بھاگے گی اگر آپ کا آئیڈیا اسٹرانگ ہے، لیکن وہ انرجی، وہ پیشن، وہ اسپارک وہ آپ کے اندر ہونا چاہیے. تو حکومت کا جو اس میں کردار ہے، آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت نے بہت سارے پروگرام یوتھ کے لیے شروع کیے ہیں. اس کے اندر جو کامیاب جوان پروگرام ہے بہت بڑا پروگرام ہے. اسی طرح ہمارا ہنرمند پروگرام ہے جس میں لوگوں کو اسکل ٹریننگ دی جاتی ہے. پھر وزیر اعلیٰ پنجاب نے ای روزگار ٹریننگ کا ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے جس میں لوگوں کو ڈیجیٹل اسکل سکھائی جاتی ہیں اور اسی طرح کے کئی ایسے پروجیکٹس ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو فرد واحد کا کردار ہے، جو آپ کا کردار ہے، وہ بڑا اہم ہے کیونکہ ہمارے ملک میں جن کمپنیوں کے میں نے ابھی نام لیے ہیں، اگر یہ چند سکسیسفل کامیاب لوگ نہ ہوتے تو ہمیں یقین ہی نہ ہوتا کہ یہ سفر ہم طے کر سکتے ہیں. میں آپ کو لاکھ بتاتا کہ آپ 80-85 ملین ڈالر کی فنڈنگ ریز کر سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں ہوتے دیکھا. تو یہ جو ٹارچ بیررز ہوتے ہیں، مشعل راہ ہوتی ہے، وہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ اندھیرے کے اندر یہ شخص جو پہلا شخص تھا جب یہ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ راستہ ہے اور ہم اس کے پیچھے چل سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اسٹارٹ اپس ہیں یہ ہماری آئی ٹی انڈسٹری کی، یہ ہماری یوتھ کے ٹارچ بیررز ہیں. انہوں نے ہمیں اندھیرے میں راستہ دکھایا ہے کہ یہ وہ مارکیٹ ہے جس کو پاکستان ایکسیس کر سکتا ہے اور پاکستان کے لیے یہ بہت بڑی ایک امید کی کرن بن سکتی ہے. تو میرا آپ کو یہ پیغام ہے کہ حکومت اپنا کردار انشاءاللہ ادا کرتی رہے گی، تعلیمی ادارے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے اس پیشن کو آگے لے کے چلنا ہے کیونکہ آپ کا کردار سب سے اہم ہے. آپ کے اندر ہمارے ملک میں بل گیٹس بھی بیٹھے ہیں، آپ کے اندر ہمارے سرجی بینز بھی بیٹھے ہیں، آپ کے اندر باقی جو انٹرپرینورز ہیں وہ بھی ہیں. ہم نے آپ کا ہاتھ پکڑنا ہے لیکن آگے آپ نے بڑھنا ہے کیونکہ اس ملک کا جو مستقبل ہے وہ میرے جیسے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں. شکریہ. ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور میڈیا سے بات کر رہے تھے.